السلام علیکم خواتین و حضرات، میں نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ آپ کو انتظار ہوگا، مثلا جو برج والے انتظار کر رہے ہیں وہ نئی ویڈیو، یعنی آج میں بتاؤں گا برج میزان، لیبرا، عقرب، اسکارپیو، قوس، سیجیٹیریس کے بارے میں آپ کو دوں گا ویڈیو، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کس سے بنے گی کس سے نہیں بنے گی۔ پہلے آپ کے جائزہ لوں گا، ماشاءاللہ سے آپ بہت پسند کر رہے ہیں اس چیز کو۔ میں آگے چل کے اس میں بھی ایک یونیک چیز لے کے آؤں گا، اللہ نے چاہا تو، میرے پنجے تن پاک کے صدقے۔ سب سے پہلے ریکویسٹ جو میری ہوتی ہے کہ برائے مہربانی یہ ضرور سنا کریں اور لوگوں کو یہ بتایا کریں کہ میرا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ صرف میرا یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے ہے، میرے نام سے فیس بک، آپ کا ویب سائٹ، لنکڈ ان، میسنجر، سب فیک چل رہا ہے، ان پہ آپ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ اور میں یہاں پہ صرف پریڈکشنز دیتا ہوں، آپ کے ایسٹرالوجی، ٹوٹل ایسٹرالوجی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ دوسرا ARY پہ آپ کی کالز لیتا ہوں، اور میرا تیسرا آفس ہے جہاں میں پورے پاکستان میں صرف ایک ہی آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501۔ دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ آپ پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 سوا 7 تک میرے اسسٹنٹ سے وہاں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو اوورسیز لوگ، تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان رہے، مجھے بھی اطمینان رہے، اور دھوکے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور سوائے ان 2 لینڈ لائن نمبر کے کوئی موبائل نمبر، کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اگر میری ID بتائے یا گوگل پہ آپ ڈالیں گے تو مختلف IDs آ جائیں گی، سب فیک، فراڈ، بکواس، اور وہ خبیث لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے، تو اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ اب میں چلتا ہوں اپنی اصل ویڈیو کی جانب، جو کہ ہے تینوں برج کے بارے میں آج آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ بڑی محنت کا کام ہے اور اس میں بڑی عرق ریزی کرنی پڑتی ہے۔ اب سب سے پہلے میں چلتا ہوں برج میزان۔ برج میزان یعنی لیبرا۔ لیبرا والوں کے لیے جو نام کے حرف ہیں، میں نے ایک چیز کہی تھی، چاہے آپ کا مون سائن ہو، چاہے آپ کا سن سائن ہو، چاہے آپ کا سنڈ اینڈ لگن ہو، چاہے آپ کے ناموں کے لفظ جو میں نے بتائے، جو میں بتاتا ہوں، وہ لفظوں سے آپ کا نام شروع ہو تو 20% آپ کو بھی لگے گا، لیکن جن کے مون سائن، سن سائن اور اسینڈنٹ ہوں گے ان کو تو کافی لگے گا۔ اور یہ سمجھیے گا یہ 8 ارب انسانوں کے لیے بنا رہا ہوں، ہر بات جو ہے ایک کے اوپر پوری نہیں آئے گی، کوشش کی ہے میں نے، باقی انشاءاللہ تعالی میرا اللہ کرم کرنے والا ہے۔ تو آپ کے جو حاکم سیارہ ہے، جو آپ کا لارڈ ہے، وہ کون ہے؟ وینس، شکر۔ تو یہ آپ جانتے ہیں دنیا میں، اس دنیا میں ظاہر ہوتا تو سب اللہ ہی کے حکم سے، اس نے جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ جتنی لگژری، جتنی عیاشی، جتنی دنیا میں برائیاں، جتنا دنیاوی سکھ، یہ سارے اللہ کے حکم سے، اس کے جو ہے آپ یہ کہہ لیں اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی، اس کا ان سے تعلق ہوتا ہے۔ اس سے اگلا جملہ بولوں گا تو وہ دائرہ کفر میں آ جائے گا، تو میں احتیاط کرتا ہوں ان چیزوں میں بہت، پھر اپنا محاسبہ خود کرتا ہوں کہ منہ سے ایسا کوئی جملہ نہ نکلے۔ اللہ کا سسٹم ہے، اور وینس ہے، اور وینس از اے سائن آف بیوٹی اینڈ، جسے آپ یہ کہہ لیں خوبصورتی اور دلکشی کا سیارہ۔ ان کے نام کا پہلا جو لفظ ہوں گے، اگر اس نام سے آپ کا نام ہے تو آپ بھی دیکھ لیجئے، اردو کا ٹے، رے، توئیں، انگلش کا آر اور ٹی، کیونکہ متبادل انگلش کے یہی لفظ ہوں گے، تو اس حوالے سے ہے یہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی شخصیت۔ دیکھیں، بیوٹی، خوبصورتی آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ رہے گی۔
طبیعت میں آپ کے حساسیت بے پناہ ہوتی ہے. آپ کسی بھی کوئی بھی انفلوئنس، کوئی بھی تاثر آ رہا ہو، آپ اس کو اپنے انداز میں فوراً قبول کر لیں گے اور اپنے ماحول کو آپ ایک ایسا کہہ لیں کہ کمفرٹ زون میں لے کے چلتے ہیں. ترقی، کامیابی حاصل کرنا آپ کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے. شہرت کسی بھی شعبے میں ہو آپ، عزت، ڈگنیٹی، یہ آپ کا خاص خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے. اور اگر اس میں ذرا سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے نا تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. سب سے بڑی ویکنیس آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ الجھن یا ایک ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں، ذہنی کشمکش کا شکار رہتے ہیں اور ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. کریٹیوٹی، تخلیق کاری آپ کے برج کا خاص حصہ ہوتا ہے. لڑائی جھگڑوں سے آپ کو چڑ بلکہ نفرت کی حد تک ہوتا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر افہام و تفہیم سے کوئی راستہ نکل آئے تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو یار میں اس طرح کر لوں گا، اس طرح کمپرومائز کر لوں گا. فلیکسیبلٹی آپ میں ہوتی ہے. ایک زندگی وہ جو امن و سکون کا محور ہو اور جس میں دنیا کی ہر آسائش ہو، وہ آپ کی زندگی کا خاصہ ہوتا ہے اور آپ کا نصب العین ہوتا ہے. اس کے علاوہ محبت، خلوص آپ میں اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم رکھی ہوئی ہوتی ہے. اپنے گھر کو صاف ستھرا ایک نئے انوکھے انداز میں پیش کرنے کی آپ ہمیشہ کوشش کریں گے. یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے پہ تنقیدی جائزہ نہ لیں، اور اگر کریں گے تو بڑا لاجیکل ہوگا وہ، اور انہیں کسی کی جسمانی تکلیف یا ذہنی تکلیف دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے. نرم مزاج ہوتے ہیں، دھیمے سروں کے لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو میوزک بھی وہ اچھی لگے گی جس کے اندر پورے بھرپور سر ملے. یہ ہو ہا والی میوزک یا جسے کہہ لیں راک اینڈ رول ٹائپ چیزیں ان کو اتنی اچھی نہیں، وقتی طور پہ لگ جائیں گی. لیکن یہ لوگ ایک کلاسک میوزک، وہ نہیں کلاسیکل میوزک کی بات کر رہا، کلاسک یعنی وہ چاہے فلمی سانگ ہو چاہے کسی کی غزلیں ہوں، ان کی ہمیشہ ایک خاص پسند ہوگی. اپنے لیے یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں آگے بڑھنے کا. دوستی کی صلاحیت ان میں بے پناہ ہوتی ہے اور یہ بہت جلدی متاثر بھی کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پوری کنڈلی اپنی جگہ ہے، یہ تو میں ایک جنرل بتا رہا ہوں. دوسرا یہ ان کے اندر گفتگو میں آپ کو بڑی مٹھاس اور شیرینی ملے گی. یہ اس طرح گفتگو کریں گے جو آدمی کے اوپر فوراً اثر ہو جائے گا. اور اسی گفتگو کو اگر انہوں نے نیگیٹو وے میں استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ الفاظ نکال لیں گے. بڑے امیجنیٹو ہوتے ہیں، ایک تصوراتی مزاج ان کا خاصا ہوتا ہے. سوچتے بہت ہیں، شاید پریکٹیکل اس کا 50% کرتے ہوں گے. اور یہ کسی بھی چیز کو چاہتے ہیں کہ اس کو بام عروج تک پہنچا دیں، اور ذرا سی مشکل ہو یا کوئی آبسٹیکل آ جائے تو ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے. اگر ان کی پلانٹری پوزیشن ڈیفرنٹ ہو یا کسی غلط پلانٹ کے اثر ہو ان کے اوپر، ان کے لاٹ پہ یا ان کی لگن پہ، تو پھر یہ تھوڑے سے آرام طلب، آسان طلب پیدا ہو جاتے ہیں. اور ان کے اندر ایک جذبہ جسے کہہ لیں بیزاری پیدا، اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. صفائی آپ کو ان کے لباس سے لے کے ان کے بستر تک ملے گی، اور گندی اسمیل، گندی چیزیں ان کو بہت بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں. ان کو اپنے ارد گرد کا ماحول اپنے ہی جیسا چاہیے ہوتا ہے. جذبات ان کے بہت ہی پرجوش ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اگر یہ محبت کریں گے تو ایکسٹریم لیول پہ جائیں گے. اور ان کا شاعرانہ مزاج بھی ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر جسے کہتے ہیں نا اردو میں ذوق ہوتا ہے ان کے اندر، ایستھیٹک سینس ہوتا ہے ان کے اندر، جسے کہتے ہیں ذوق جمالیات. اور ان کی اگر آپ نے ان کے منہ پہ ان کی برائی یا تنقید کر دی تو ان کو وہ اچھا نہیں لگتا. آپ ان کو اکیلے میں سمجھا دیں وہ زیادہ بہتر ہے. رحم دلی ان میں بے پناہ پائی جاتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں خدا داد صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں کریٹیوٹی کی. یہ فلم میں چلے جائیں، یہ فائن آرٹس میں چلے جائیں، یہ کسی بھی تخلیقی شعبے میں چلے جائیں تو اس میں اچھا مقام ان کو مل جاتا ہے. اور یہ لوگوں سے، ہائی پروفائل لوگوں سے تعلقات بنانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں. اچھا، اپنے ارادے میں
اگر وہ ارادہ ان کی پروفیشنل لائف سے تو پھر آپ ان کو راک کی طرح پائیں گے, چٹان بن جائیں گے یہ لوگ. مستحکم بھی بہت ہوتے ہیں, تبدیلی ان میں بار بار آتی ہے, اب اس سے اچھا خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں. کنجوسی ان میں کم ہوتی ہے. تندرستی اور چہرے کی خوبصورتی اور جسمانی خوبصورتی اپنا بھی خیال رکھتے ہیں اور دوسروں میں بھی یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے اوپر اگر ایک ذرا سا پمپل بھی نکل آئے نا ایکنی کا تو ان کو بے چین کر دے گا, یا کوئی چوٹ لگ جائے, دھبا آ جائے تو یہ پریشان ہونے لگیں گے. اسکن کا بے پناہ خیال, جو کھال ہوتی ہے اوپر کی ہماری اسکن, اس کے لیے یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. اچھا, ان کی محبت کا پیمانہ جانے کتنا بلند ہوتا ہے کہ یہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو, یہ اپنے جیون ساتھی میں کوئی بھی ذرا سی کمی ہو تو ان سے برداشت نہیں ہوتی. دوستی نبھانے میں, رفاقت نبھانے میں بہترین ہوں گے. کامیابی, مضبوطی ان کے اندر پائی جاتی ہے. ان میں بہتر قوت فیصلہ بھی ہوتی ہے, اور ان کو نا تنہائی سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. ان کی آنکھیں ہمیشہ آپ خوبصورت پائیں گے. چہرہ چاہے رنگ تھوڑا ڈارک ہو لیکن اس کے فیچر اچھے ہوں گے. بال ان کے خوبصورت ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, ان کی آپ یہ سمجھ لیں, ان کے لیے سب سے آئیڈیل جو ہوگی, میرا طریقہ بالکل الگ ہے, میں روایتی طریقوں پہ نہیں چلتا, میں اپنی ریسرچ کے حساب سے چلتا ہوں. ان کے لیے سب سے بہتر ایکوریس, ڈلو لوگ ہوں گے. ان کے لیے آپ سملر ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جائے گا. ان کی جو ہے آپ یہ کہہ لیں, ان کے لیے جو سب سے غیر مناسب ہوں گے, جن سے ان کے کہیں نہ کہیں کانفلکٹ ہوں گے, پائسز ہوگا, اور کیپریکون سے بھی ان کی بن جائے گی. ٹورس والوں سے ان کے لیے 50-50 پہ رہیں گے. ان کو خواب بڑے اچھے آتے ہیں اور روحانی خواب بھی آئیں گے. اور ان کے اندر ایک خاص, ان کے جو پروفیشن ہے نا, اگر میں وہ کہوں, ان کے پروفیشن سے پہلے ان کی تکلیفیں بتا دیتا ہوں. ایک تو ان کو کڈنی کا خیال رکھنا چاہیے, اسپائنل کارڈ کا خیال رکھنا چاہیے, یعنی بیک آ گئی اس میں, آنکھوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کو. اور اس کے علاوہ ان کو سب سے زیادہ جو خیال رکھنا چاہیے, اپنے معدے کا خیال رکھیں, اسٹمک کا. ان کے لیے ڈپلومیٹک پروفیشن, ایکسپورٹ امپورٹ, میوزک, ایکٹنگ, رائٹر, لائر بھی ہو سکتے ہیں, اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور ان کے اندر ہر وہ چیز آپ کو, وہ جس کے اندر کریٹیوٹی آتی ہو, وہ ان کو آپ ہمیشہ اونچی پائیں گے. بہت سارے بالی ووڈ کے اسٹار ہیں لیکن میں ان کے نام نہیں لے رہا خود جان کے, لیکن میں ان کی جو پرسنالٹی ہیں ان میں بتاتا ہوں. اکبر جو اکبر اعظم تھا, آسکر وائلڈ, پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز تھے. ان میں کئی فلم اسٹار ہیں, اور ایک امریکن پریزیڈنٹ جو بڑے مشہور ہیں, روزویلٹ, وہ ان سے میزانی افراد میں سے ہیں. تو یہ برج میزان کا تھا. اور میں نے جو کہا نہیں بنے گی ان کی, وہ ان کے لیے ہوت, پائسس, تھوڑا سا ٹورس بھی, حالانکہ ان کا لاٹ سیم ہے لیکن پھر بھی میں حیرت انگیز بات کہہ رہا ہوں, پنگا ہوگا. اور دوسرا, ان کی سملہ سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, لیبرا والے یعنی برج میزان کا نشان ترازو ہے, تو یہ ہر چیز میں بیلنس کرتے ہیں, توازن رکھتے ہیں, اور زندگی کو بھی اعتدال اور توازن میں چلانے والے لوگ ماں سوائے محبت اور ایموشنز کے, وہاں یہ بے قابو ہو جائیں گے. اور چہرے پہ خوبصورتی تو ان کا خاصا ہوتی ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنے 8ویں زوڈیک سائن برج عقرب اسکارپیو کی جانب. اسکارپیو کو آپ کا معلوم ہے اس کا لاٹ کون ہے؟ مارس, منگل, مریخ, جرت, جنگجو, جس کو میں کہتا ہوں جلاد فلک, بوچر آف اسکائی. اور ان کا جو نام ہے وہ میں یہ کہوں گا, ان کے لیے میں نے 2 لفظ مخصوص کیے ہیں, این اور وائی, یعنی نون سے جیسے آپ کوئی بھی نام لے لیں, انگلش کا این, اردو کا نون, اور وائی انگلش کا اور اردو کا یہ, یمامہ لے لیں, یمنا لے لیں, یاسین لے لیں, نون سے نرگس لے لیں. یہ ان 2 کے موافق نام اس سے ہونے چاہیے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کا نشان برج عقرب ہے کیا؟ بچھو, اسکارپیو. تو دیٹ مینز انتقام ان کے اندر بھرپور موجود ہوتا ہے, ریونج کی صلاحیت ہوتی ہے. ہاں,
اس میں فرق اس وقت آ جاتا ہے جب کوئی اچھا پلانٹ دیکھ رہا ہو ان کو، تو وہ ذرا سا جذبہ رحم پیدا کر دیتا ہے۔ فطری طور پہ بہادر ہوں گے، دلیر ہوں گے، کوئی بھی جینڈر ہو، عورت ہو مرد ہو، اور سامنے والے جینڈر میں بھی یہ وہی چیز دیکھنا چاہیں گے۔ ان کی ول پاور، قوت ارادی بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ راز رکھنے میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، سیکریسی مینٹین کر لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بڑے ایکسٹریم لیول پہ، نفرت بھی ایکسٹریم لیول پہ۔ ان کی یہاں بیچ کا کھانا نہیں ہوتا، اور ان کی روح آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی کو چاہیں گے یا کسی کو فیور کریں گے تو یہ انتہاؤں پہ چلے آئیں گے، اور جب ان کو نفرت ہوگی تو بھی شدید ہوگی۔ ہاں، مگر ان میں ایک چیز بڑی کام کی ہوتی ہے اسکارپین کے اندر، وہ یہ کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ، کوئی بھی ادر برج والے نے اگر ان کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہوتی ہے یا کوئی ان کے لیے بہتری کی ہوتی ہے تو یہ اس کو بھولیں گے نہیں، فراموش نہیں کریں گے۔ مثلاً وہ چیز ان کے ذہن میں بار بار ریکال ہوتی ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، یہ میرے ساتھ برے وقت میں کیا تھا، یہ میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، مجھے سپورٹ کیا تھا، وہ چیز یہ نہیں بھولتے۔ ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو روز کوئی نہ کوئی چیلنج چاہیے ہوتا ہے، ان کو روز کوئی نہ کوئی، یہ چاہتے ہیں کہ بس زندگی میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیلنج آتا رہے اور یہ کچھ نہ کچھ نئی چیز کے لیے کرتے رہیں۔ اچھا، ان میں نا تھوڑا سا خود سری بھی ہوتی ہے، اور انتہا ایکسٹریم لیول پہ یہ جو چلے جاتے ہیں نا، ایکسٹریمسٹ بھی ہو جاتے ہیں، فینیٹک بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہر چیز کا پیمانہ اپنے حساب سے ہوتا ہے، اور جس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو یہ کبھی تبدیل نہیں کریں گے، یا ان کے دل میں کسی کی کوئی اچھائی روح اتر جائے تو یہ اس کو بھولیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں، تا وقت کہ وہ ان کو چھوڑ جائے۔ ان کے اندر ایک سب سے بڑا اچھی چیز یہ ہوتی ہے، یہ دوسروں کے راز بھی چھپاتے ہیں، اپنے راز بھی چھپاتے ہیں۔ ان کے ظاہر و باطن میں عموماً آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا۔ مثلاً بعض دفعہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو برداشت کریں گے، بعض دفعہ یہ اپنا اظہار خیال کرنے میں دیر لگا دیں گے۔ ہاں، یہ محبت کے پیمانے بتا رہا ہوں، دوسرے کاموں میں یہ آپ کو بہت آگے نظر آئیں گے۔ بہترین، جسے کہہ لیں کھرے دوست، بدترین دشمن، پرنسپل پیپل، اور دنیا میں کوئی نئی چیز، نیا کام کرنے کے عادی، بلنٹ ہوتے ہیں، چٹان کی طرح مضبوط رہیں گے، اور یہ ایک صرف ذہنی خاکے نہیں بنائیں گے، پریکٹیکلی چیزوں کے اندر گھسیں گے، اس میں کوئی نیا پن تلاش کریں گے، اور ان کے اندر نا بڑی جلدی تبدیلی آ جاتی ہے، اور زندگی کو چاہتے ہیں کہ یار ہم کوئی ایسا کام کر دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا نام رہے، یعنی ایک با مقصد زندگی۔ اور یہ ان میں، اچھا، جو اسکارپین مرد ہو عورت ہو، ان میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی اچھائی کرتے رہنا، یعنی ان کی تھوڑی سی تعریف پسند رہتے ہیں یہ، اور کیسا ہی سچویشن ہو، کیسا ہی ٹائم ہو، اس میں یہ اپنے نفس کو، بہت کم ایسا ہوگا کہ ان کے نفس کمزور پڑ جائیں۔ غصہ بہت ہوتا ہے، پھٹیں گے، جب پھٹیں گے تو بہت خطرناک انداز میں، لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا، پرخلوص لوگ ہوتے ہیں اور ڈیڈیکیشن ان میں پائی جاتی ہے، اور جذبات بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک نیا پن آئے، روایت پسندی کو یہ توڑتے ہیں، جو ایک کنونشنل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، ان سے ہٹ کے کام کریں گے۔ ان کو مثلاً اگر شادی کرنی ہے تو کوئی انوکھا کام کر دیں گے کہ نہیں ہوتی تو میں اس طرح کر لوں گا، اس طرح کر لوں گا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گندی نظر ان کے برج پہ پڑ جائے تو پھر یہ بعض دفعہ، اللہ نہ کرے، میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، ان کے اندر اذیت پسندی اور سوسائڈل ٹینڈنسی بھی آ جاتی ہے۔ وہ چیز اچھی نہیں ہے، مثلا خودکشی کے رجحانات، یہ میری ریسرچ ہے، اور ان میں احساس جرم، ایک گلٹی کانشیس ہمیشہ رہے گا۔ بات کریں گے، چہرے سے معصوم نظر آئیں گے، لیکن اندر سے پکا سوچ رکھ رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کے اندر خصوصی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ طوفان کی طرح بڑھ جاؤ اور آگے نکل جاؤ، اور ہار نہیں ماننی۔ ہار تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے آپ سمجھیں کہ ان کی موت ہو گئی روحانی، اور بہترین یہ لوگ منتظم ہوں گے، کسی بھی کام میں لگا دیں، لیکن ان کو زندگی میں
چاہے جینڈر ان کا میل ہو فیمیل ہو، ان کو کوئی ایسا ایڈوائزر چاہیے ہوتا ہے جو ان کو قدم قدم پہ رہنمائی کرے، قدم قدم پہ ان کو گائیڈ کرے کہ آپ ایسا کریں، آپ وہ نہ کریں۔ یہ ان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اور یہ کمزوری نہیں، ان کے اندر ایک فطری، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے۔ اچھا، ان کے اندر اگر آپ کو سرجن نظر آئیں گے تو ٹاپ کے، اچھا یہی لوگ مجھے سائیکالوجی یعنی نفسیات کے بھی شوقین ہوتے ہیں کہ سائیکالوجی کو پڑھیں، سائیکالوجی میں جائیں، اور ان میں ڈسپلن اگر ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا۔ ایک ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے، ان میں حاسدانہ جذبات بہت تیزی سے آتے ہیں، جیلسی ان میں بہت جلدی ہو جائے گی۔ اور پھر اگر اسکارپین عورت ہو یا مرد ہو، پوزیسو بے انتہا، مثلاً وہ ہر ایک کے ساتھ تو بننا ان کے لیے مشکل ہوگا کمپینین شپ، اور کامیابی ان کی زندگی کا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ خاصا ہوتا ہے۔ اسکارپین عورتوں میں عموماً آپ کو ایک دلکشی، ایک جاذبیت نظر آئے گی، اور مثلا مغرور نہیں ہوتے، لیکن ان کو عموماً ان میں لوگوں میں جنسی جذبات کا اظہار، ذہنی جذبات کا اظہار آپ کو ایکسٹریم لیول پہ نظر آئے گا، اور بس ان کو ہر وقت زندگی میں ایک بے چینی رہتی ہے کہ اب یہ نہیں، اب یہ کرنا ہے، اب وہ نہیں، وہ کرنا ہے۔ اور اس میں ایک ان میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی برا ہوتا ہے، اور پھر ان کے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی برا ہوتا ہے۔ اور ان میں ایک میں نے اور پرابلم دیکھا ہے کہ ڈرگس، نشہ، یہ چیزیں بہت جلدی یہ کیچ کر لیتے ہیں۔ وہ اب سچویشن کیا بنتی ہے، مذہبی عقائد جو بھی ہوں گے اس پہ جمے رہیں گے، ہاں یہ ضرور کریں گے کہ اس کے بارے میں جانیں، اور صلاحیتوں کا استعمال بہترین انداز میں کریں گے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی بال، ان کی آنکھیں، ان کے ہونٹ چہرے پہ بڑے نمایاں ہوں گے، اور رنگ عموماً میں نے اسکارپین کا جو ہے وہ اچھا دیکھا ہے۔ اب ان کی کس کے ساتھ بنے گی؟ دیکھیں ان کی بہترین تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا پائسز والے، ہوت والے، ان کے ساتھ بہت اچھی بنے گی۔ سرطان والوں کے ساتھ بھی کسی حد تک بنے گی۔ ان کی آپ یہ کہہ لیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسکارپیو والوں کے لیے سملہ والوں کے ساتھ بہت اچھی بنے گی، اور عقرب والوں کی میں یہ کہوں گا جدی کے ساتھ بھی بنے گی۔ اور اگر لیکن آپ ان میں خاص بات دیکھیں گے، اسکارپین اگر عورت ہو یا مرد ہو، اگر لیو والا ان کو کوئی لیو عورت یا لیو مرد ان کے ساتھ ٹکرا جائے تو وہ کمپینین شپ تو رہے گی، مگر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دونوں کے اندر ایک وہ اپنی جگہ تو وہ ایک پرابلم ان میں آ جاتا ہے۔ مگر ان کی مینٹلی ایک کمپینین شپ لیو والوں کے ساتھ اس لیے بنتی ہے کیونکہ اس کے لاٹ کو وہاں پہ مارس جو ہے لیو میں بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کا یوگ کارک بھی ہوتا ہے۔ ان کے لیے بہترین پیشے جو ہوتے ہیں ریسرچ ورکر، آرکیالوجسٹ، نوادرات کا کام کرنے والے، سائیکاٹسٹ، اسپائی بہت اچھے بن جاتے ہیں، جاسوس، سرجن بہت اچھے ہوں گے، سولجر بہت اچھے ہوں گے، اور فلاح و بہبود کے کام کرنا، آرٹسٹ، فائن آرٹس کی فیلڈ ان کو سوٹ کرے گی، لیکن کچھ نیا کام کرنے کی ان کی کوشش رہتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا پرابلم اگر فیمیل جینڈر ہوگا تو ان کا ناف سے نیچے کا حصہ، یوریٹس، یورنل انفیکشن، یہ چیزیں ان کو تنگ کریں گی۔ نزلہ ان کو بہت جلد ہوگا، اور لیٹر آن جب ایج بڑھے گی تو ان کے جوڑوں میں پین ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے، سم ٹائم تھروٹ کا بھی پرابلم رہے گا۔ انٹرنل آرگن میں ان کو بلڈ پریشر، آرگن تو نہیں ہے، وہ تو ایک سسٹم ہے، وہ ان کو اپنی کڈنی کا، اپنے معدے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب ان کی میں مشہور شخصیات کچھ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ رچرڈ برٹن ایکٹر، اور چارلز ڈیگال جو جنرل بھی تھا اور فرانس کا سربراہ، پنڈت نہرو، وہ تو سبھی جانتے ہیں انڈیا کے، مارٹن لوتھر کنگ، یہ لوگ مشہور نکلے۔ اور ان کی جو نہیں بنے گی نا، ان کا جو آپ یہ کہہ لیں
حمل والوں سے تھوڑے پنگے رہیں گے، حالانکہ دونوں کا ایک ہی لارڈ ہے لیکن رہیں گے. دوسرا جوزا والوں سے کبھی کبھی ان کو پرابلم ہو جائے گا، اور سملہ والوں سے. تو خواتین و حضرات یہ تھا برج عقرب کا. اب میں چلتا ہوں اس ایپیسوڈ کے آخری برج یعنی سیجیٹیریس، برج قوس. برج قوس کیا ہے؟ آپ کا لارڈ کیا ہے؟ آپ کا لارڈ ہے حاکم سیارہ جوپیٹر، گرو، مشتری، اور آپ کے نام کا ایک ہی حرف ہے ایف، اور اردو کا فے، یعنی ایف فار فرخندہ، ایف فار فہیم. ایک بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ وہ پلانٹ ہے جو دنیا میں جتنی نیکیاں، جتنے اچھے کام، جتنے دنیا کے اندر انصاف کے پیمانے ہو رہے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس برج کے زیر تحت آتے ہیں. آپ کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں سیجیٹیریس والے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ متحرک لوگ ہوتے ہیں، حرکت میں رہتے ہیں، اور حرکت میں برکت والے لوگ ہوتے ہیں. یہ اگر اسٹریس کا شکار ہو جائیں تو یہ کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے. سچائی کی متلاشی، ان کو ہر بات پہ سچ چاہیے، انصاف چاہیے. عموماً میں نے ججز، لائر بھی اس میں دیکھیں، اور یہ نشان آپ ان کا دیکھیں کہ آدمی کا دھڑ یعنی اوپر کا پورشن، نیچے کا اپنا گھوڑے کا، اور ہاتھ میں تیر کمان، یعنی اچھائی کو پکڑنا ہے اور برائی کو ختم کرنا ہے. یہ بہت قابل بھروسہ لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا ایسا ہے کہ جیسے ایک پاپ ہے، تو پاپ ہی. ان کے لیے دھوکے کا کوئی عمل نہیں ہوتا. اگر وہ کوئی سیجیٹیریس آپ کو انصاف کے پیمانے پہ نظر نہیں آ رہا تو سمجھ لیجئے اس کے ذائچے میں اس کا اسینڈنٹ یا جوپیٹر اچھا نہیں پڑا ہوا. با امید لوگ ہوں گے، چیلنج قبول کریں گے، جوڈیشری میں جائیں گے تو ٹاپ کے جج بنیں گے. پرکشش لوگ ہوتے ہیں، اٹریکشن ان میں ہوتا ہے، اور ان میں جو مرد ہوں گے ان کی طرف ان کا اپوزٹ جینڈر ہمیشہ ایک اٹریکشن فیل کرے گا. دولت کی قدر کرنے والے لوگ ہوں گے، فضول خرچی کو اوائڈ کریں گے. اور یہ دولت کمانے میں اگر کوئی ایسی اینگل بن رہا ہو ان کے ذائچے میں تو پھر یہ ٹوٹ کے دولت کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو جائز جگہ پہ بھی خرچ کریں گے. سچائی ان کی زندگی کا خاصہ ہوتی ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں دنیا میں امن و آشتی رہے، انصاف کے اصولوں کی پابندی ہو. قائدانہ صلاحیت، لیڈرشپ ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. پھرتیلے بھی ہوتے ہیں، چست بھی ہوتے ہیں، صحت کی طرف خاص توجہ دیں گے. ویٹ بڑھنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے لیکن اس کو کنٹرول بھی کریں گے، چاہے جس طریقے سے بھی کریں، ورزش سے کریں، دواؤں سے کریں، یا کوئی اور طریقہ آزمائیں. ان میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ یہ انسانوں کو جج کرنے میں تھوڑے سے کمزور واقع ہو جاتے ہیں. یہ صلاحیت ان میں ذرا کم ہوتی ہے، اور اگر ان کا جوپیٹر خراب ہو تو پھر یہ سیونگ کرنے والے نہیں ہوں گے، انتہائی اعلیٰ درجے کے کنجوس لوگ ہوں گے. اچھا آپ ان کو کتنا ہی بھڑکائیں، کتنا ہی وہی کریں، یہ ایگریشن میں نہیں آئیں گے. جب آئیں گے تو ایسے آئیں گے جیسے چاپر مار دیا. حساسیت، رحم دلی، فیاضی ان میں پائی جاتی ہے. محبت کے معاملے میں پوزیسو ہوتے ہیں. اپنے نظم و لین، اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے حد درجہ محنت کریں گے، اور مذہب کے معاملے میں ان میں کمزوری نہیں ہوتی. عقائد کے لحاظ سے بڑے پکے، مضبوط، اور ان کو ایڈوائزری چاہیے ہوتی ہے، یا یہ خود بہت اچھے ایڈوائزر ہوں گے. اور ان کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو مزاج کے خلاف کوئی چیز ہونا تو یہ اس کو برداشت کرنے میں ان کو بے چینی ہونے لگتی ہے. یہ کہیں گے اس محفل سے یا تو اٹھ جاؤ یا اپنی زبان بند رکھو، اور خواہ دل ٹوٹ جائے گا یا اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اچھا آپ دیکھیں گے سیجیٹیریس والے عموماً، سب کی بات نہیں کر رہا، ایک عموماً اکثریت کے لحاظ سے، کہ جب ان کی ایج 50-60 کو کراس کرے گی نا تو ان پہ بڑھاپا ایک نمایاں آئے گا، داڑھی آ جائے گی، اور ایک چہرے پہ بزرگی آنے لگے گی. ان کے ساتھ یہ خاص بات ہوتی ہے. بال ان کے جلد سفید ہوتے ہیں، یہ عموماً میں نے دیکھا ہے. جانثاری، خلوص،
انٹینشنلی بڑے اچھے. مہم جوئی ان کی جو ہے وہ خاصیت ہوتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی کام کریں تو اس کا میں ایکسٹریم لیول پہ اپنے حساب سے اس کام کو کر جاؤں, اور تھوڑے سے شہرت طلب بھی ہوتے ہیں. یہ ان کے اندر کمزوری کہہ لیں. مزاج میں ان کے فلیکسیبلٹی ہوگی. اسپورٹس میں آپ کو عموماً سیجیٹیریس لوگ ملیں گے, جیسے کشتی رانی, گھڑ سواری, آج کل کے دور میں کرکٹ, ایتھلیٹ, ہاکی والے, فٹ بالر, یہ آپ کو ملیں گے. غصہ عموماً تو کم آتا ہے, لیکن جب آتا ہے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ ان کا 12واں گھر آپ دیکھ لیجئے وہ کیا ہوتا ہے. اور غلطی کریں گے تو مان جائیں گے, ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. ان کو باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, اور ان کے پرفیومز, ان کی خوشبوئیں بھی بڑی ایکسکلوسیو ہوں گی. یہ کہیں گے کہ نہیں یار میرا تو, لوگ یہ کرتے نہیں, مجھے یہ پسند نہیں, میرا تو اپنی ایک الگ برانڈ ہے اور اپنی ایک پسند ہے. جوانی میں عموماً آپ کو یہ بڑے اٹریکٹیو نظر آئیں گے, لیکن بڑھاپے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان کی کمر اور ان کے بال ذرا جلدی کمزور ہوتے ہیں. دانتوں کا بھی ان کو پرابلم رہتا ہے, ٹیتھ کا. یہ لیڈر بہت اچھے ہوں گے, ان میں لیڈ کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رکھا ہے. ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو ہر بات کو مثلاً ایک اس میں معتدل راہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, تو سمجھ لیجیے گا کہیں نہ کہیں اس میں قوسیت والی بات ہے. اور ان کی چال ڈھال بہت اچھی ہوتی ہے. واک ان کی چاہے عورت ہو مرد ہو ہمیشہ اچھی ہوگی. ایڑی کے بل پہ زیادہ کھڑے ہوں گے, اور ایڑی کے بل چلنے والے عقل مند بھی ہوتے ہیں اور دیانت دار بھی ہوتے ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہیں. اچھا, ان میں ایک تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے, جس کو پسند کر لیں تو پھر یہ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں, اور ناپسندیدگی کا بھی اظہار کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ان کی ڈپلومیسی بعض دفعہ ان کے لیے پرابلم بن جائے گی. تمنائیں, خواہشات, امنگیں ان میں بہت ہوتی ہیں. قیمتی اشیاء کے شوقین ہوتے ہیں. اچھا, ان کے لیے یکسانیت پسندی یا ایک جیسا ماحول برداشت نہیں ہوتا. ہر وقت جستجو رہتی ہے کچھ نیا پن کریں. گھر کی آرائش و زیبائش, آفس کی آرائش و زیبائش ان کا خاصا ہوتا ہے. عورتیں ہوں گی خوص کی تو ان میں مامتا کے جذبے ٹوٹ کے ہوں گے. اپنے بچوں کے ساتھ تغیر پذیری ان میں رہتی ہے. حقائق کی تلاش میں رہتے ہیں. خود مختار اور ایک انسانی حقوق کے علم بردار. خیالات میں ان کی بڑی وسعت پائی جاتی ہے. اگر ان کو اقتدار یا اختیارات مل جائے تو کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی ایسی روایت قائم کر دیں جس کو لوگ اچھا سمجھیں. ان کے ہونٹ, ان کا چہرہ, ان کی آئیز, ان کی ناک, عموماً ان کے کان بھی میں نے تھوڑے سے بڑے دیکھے, اور ان کی پیشانی چوڑی ہوتی ہے. ان کی جو سب سے اچھی خوبی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان میں منافقت کا جذبہ آپ کو بہت کم ملے گا. اب منافقت ہپوکریسی کہہ لیں یا تھوڑا سا ڈپلومیسی کہہ لیں, یہ چیز ان میں کم پائی جاتی ہے. یہ ہر چیز کو واضح انداز میں اپنے حساب سے بتا دیتے ہیں. ان کی کمپینین شپ سب سے آئیڈیل ایریز اور لیو کے ساتھ آئیڈیل ان کی بنے گی, برج اسد اور برج حمل والے سے. اور اس کے علاوہ ان کی آپ یہ کہہ لیں میزانی سے بھی اگر بنے گی تو بہت اچھی بنے گی, اور ٹورس والے سے ان کی بہت کم بنے گی, اور ڈل والے بھی ان کے لیے کبھی کبھی بہت اچھے نکلیں گے. حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن لارڈ ہیں, مگر یہ ہے اب جو چیز ہے. جدی سے ان کی عموماً کم بنے گی. سرطانی افراد سے کوئی نہ کوئی پنگا ہونے لگے گا, اور ان کے خوابوں میں جو ہے بڑی پریکٹیکل خواب ہوتے ہیں. ان کے خواب بہت آتے ہیں. ان کو جو ہے آپ یہ دیکھیے گا, ان کو جو عموماً پرابلم ہوں گے, ٹانگوں کی تکلیف, جوڑوں کا درد اور جگر کا خیال رکھنا چاہیے. ان کو شیزوفرینیا کی بھی بیماری میں نے دیکھی ہے ان کے اندر, اور لوگوں کے لیے سپورٹیو نیچر ہوتا ہے. اور ایک گردن سروائیکل کا ان کو خیال رکھنا چاہیے, یا جسم میں ٹانگوں کے اندر کوئی پرابلم ہو جانا, تھروٹ کا پرابلم ہو جانا, یہ ان میں عموماً پایا جاتا ہے. ان کے لیے جو آئیڈیل پروفیشن ہے وہ ہے جوڈیشری, لا, ملٹری کے اندر بھی بہت اچھے رہتے ہیں. ٹیچر بہت اچھے ہوں گے, ایکٹر بہت اچھے ہوں گے,
اسپورٹس مین بہت اچھے ہوں گے، ادویات کا کام، میڈیسن کا کام بہت اچھا کریں گے، ٹریڈنگ کرنے میں آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اب میں ان کی کچھ تھوڑی سی مشہور شخصیت آپ کو بتا دوں کہ ایک تو جولیس ہیرس تھا جو برج قوس سے تھا، اور ایک آئیڈیالوجی نظریات دینے والا۔ پھر ایک عورت تھی ماریا کیلاش، اس نے کیلاس اردو میں کہہ لیں آپ، وہ ایک نئی آئیڈیالوجی لے کے آئی۔ اور ہمارے پاکستان میں وہ بھی تھے نا بہت اچھے پوئٹ، احمد فراز صاحب مرحوم، وہ بہت اچھے، وہ بھی سیجیٹیریس تھے۔ سر ونسٹن چرچل وہ بھی سیجیٹیریس تھے، اور جوڈیشری میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن پھر وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ خواتین و حضرات میں نے کوشش کی ہے اور اپنی عرق ریزی آپ کے سامنے سمیٹی ہے مختصر وقت میں، باقی آگے بھی ان پہ مختلف انداز سے بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ دیکھیے گا، اور جو باتیں میں شروع میں بولتا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا آپ کے سامنے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔